السلام علیکم طالبات، آپ کو پڑھانے سے پہلے میں سلیبس کا تعارف کروانا چاہتی ہوں تاکہ آپ پہلے سلیبس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ تو بچوں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سمارٹ سلیبس آ چکا ہے اور اسی کے مطابق آپ کو پڑھا رہے ہیں اور آپ نے تیاری بھی اسی کے مطابق ہی کرنی ہے۔ تو آپ کے سمارٹ سلیبس میں جو اسباق شامل ہیں وہ ہیں، سب سے پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا سبق ہے اپنی مدد آپ ابوالقاسم زہراوی، سفارش، لاہور کا جغرافیہ، مکتوبات اقبال، دوستی کا پھل اور آنا گھر میں مرغیوں کا۔ جی بچوں، یہ تھے آپ کے ٹوٹل 8 سبق جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور طالبات، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسباق میں سے پیپرز میں 30 نمبر کا سوال آتا ہے، جس میں 5 نمبر کی معروضی اور 10 نمبر کا خلاصہ۔ 10 نمبر کے خلاصے میں 1 نمبر مصنف کا نام اور 9 نمبر کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے آپ نے۔ باقی 15 نمبر کا سوال آتا ہے پیراگراف کی تشریح، جس میں 2 نمبر حوالہ متن کے، جس میں آپ نے 1 نمبر مصنف کا نام، 1 نمبر سبق کا عنوان اور 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر کی تشریح۔ ٹوٹل یہ سوال 15 نمبر کا ہوتا ہے جو آپ نے پیپر میں حل کرنا ہوتا ہے۔ جی طالبات، اب ہم چلتے ہیں حصہ نظم کی طرف۔ حصہ نظم میں آپ نے پڑھنا ہے حمد، نعت، میدان کربلا میں صبح کا منظر، اور چوتھی نظم جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے ہلال استقلال، خطاب با جوانان اسلام، پیغام اور وحدانیت۔ یعنی ٹوٹل آپ نے 7 نظمیں پڑھنی ہیں، اور حصہ نظم میں سے آپ کے پیپر میں 15 نمبر کا سوال آتا ہے، جس میں 5 نمبر کا آپ نے نظم کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے اور 10 نمبر کی آپ نے نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، جس میں 2 نمبر 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام اور 1 نمبر نظم کا عنوان، 2 نمبر اس کے، اور باقی 8 نمبر کی آپ نے تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یعنی ٹوٹل 15 نمبر کا سوال جو ہے وہ حصہ نظم میں سے بنتا ہے۔ اب آ جائیں طالبات حصہ غزل کی طرف۔ حصہ غزل میں آپ نے پڑھنا ہے میر تقی میر کی پہلی غزل، حیدر علی آتش کی پہلی غزل، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے۔ اب ہے تیسری غزل جو آپ نے پڑھنی ہے مرزا خان داغ کی، اور وہ ہے خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا۔ مومن خواہ مومن کی ایک غزل پڑھنی ہے آپ نے، حسرت موہانی کی بھی ایک ہی پڑھنی ہے، فیض احمد فیض کی بھی ایک ہی پڑھنی ہے، اور آخری غزل جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے احمد ندیم قاسمی کی، وہ ہے اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے۔ جی طالبات، یہ تھا حصہ غزل۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے اسباق میں سے کتنے اسباق پڑھنے ہیں اور کتنی نظمیں تیار کرنی ہیں اور کتنی غزلیات جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب آ جائیں طالبات قواعد و انشاء کی طرف۔ قواعد و انشاء میں ہم آتے ہیں سب سے پہلے مکالمہ نگاری کی طرف۔ جی، مکالمہ نگاری میں سب سے پہلا مکالمہ ہے 2 دوستوں کے درمیان علم کے فائدے پر موضوع پر مکالمہ ہے، پھر جہیز پر ہے، پھر فیشن پر ہے، اور اس کے بعد انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات ہیں، اور ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے موضوع پر بھی مکالمہ ہے۔ اگلا مکالمہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے رشوت کے حوالے سے، پھر استاد کے احترام کے حوالے سے، اور ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے موضوع پر ہے مکالمہ، اور اس کے بعد ہے کہ گداگری ایک لعنت ہے۔ اس موضوع پر آپ نے مکالمہ لکھنا ہے، اور آخری مکالمہ جو آپ نے تیار کرنا ہے وہ ہے ہم نصابی سرگرمیوں پر۔ جی طالبات، یہ ٹوٹل 10 مکالمے ہیں جو آپ نے تیار کرنے ہیں، اور آپ کے پیپر میں، بورڈ کے پیپر میں 10 نمبر کا سوال مکالمے میں سے آتا ہے۔ اب آ جائیں حصہ قواعد و انشاء ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن اب ہم اس میں پڑھ رہے ہیں روداد۔ روداد بھی طالبات آپ نے 10 یاد کرنی ہیں، جن میں پہلی روداد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کی روداد۔
اس کے بعد ہے تفریح مقام کی سیر، اور کالج میں ہونے والی سالانہ کھیلوں کی تقریب یوم اقبال کے حوالے سے ہے، یوم قائد اعظم پر ہے، یوم آزادی پر ہے، کسی میچ کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ اس کے علاوہ کالج میں جلسہ تقسیم انعامات کی رداد ہے، اور اس کے علاوہ کالج میں منعقدہ مقابلہ حسن نعت کی رداد ہے، اور آخری رداد جو آپ نے تیار کرنی ہے وہ ہے شادی کی تقریب کی رداد۔ جی طالبات، یہ تھا مکالمہ اور رداد۔ آپ کے پیپر میں مکالمہ یا رداد میں سے ایک سوال کرنا ہوتا ہے، یعنی مکالمہ اور رداد میں یا آتا ہے، یا آپ نے مکالمہ تیار کرنا ہوتا ہے یا آپ نے رداد تیار کرنی ہوتی ہے۔ تو دونوں میں سے جو زیادہ اچھی طرح آپ کو یاد ہو اور جو زیادہ آسان لگے وہ تیار کر لینی چاہیے۔ جی طالبات، آگے ہم پڑھتے ہیں 10 نمبر کا اور سوال، جو کہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ لازمی سوال ہوتا ہے اور یہ آپ نے لازمی کرنا ہوتا ہے۔ وہ ہے درخواستیں۔ درخواستیں بھی ٹوٹل ہیں یہ 10، جن میں سے پہلی درخواست ہے پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست، دوسری ہے ڈپٹی کمشنر کے نام کہ اپنے علاقے میں پارک کے قیام کی درخواست ہے، تیسری ہے کالج کے پرنسپل کے نام تعلیمی سیر پر جانے کی، چوتھی ہے علاقے کی صفائی کی، پھر جرمانہ معافی کی، پارسل گمشدگی کی، اور اس کے بعد ہے پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک کی ناقص تقسیم کے بارے میں درخواست۔ اس سے اگلی درخواست جو آپ نے تیار کرنی ہے وہ ہے چیئرمین بورڈ کے نام سند جاری کرنے کی، نام خارج ہونے کے بعد پرنسپل کے نام دوبارہ داخلے کے لیے درخواست، موٹر سائیکل چوری ہونے کی رپورٹ تھانے میں درج کرانے کی درخواست۔ یہ درخواستیں ہیں ٹوٹل 10 جو آپ نے لازمی تیار کرنی ہوتی ہیں، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہے۔ تو یہ 10 نمبر کا سوال ہے تو بہت آسان، لیکن تھوڑی سی تیاری سے اس کو بہت اچھی طرح کیا جا سکتا ہے۔ آخری چیز جو بچوں آپ نے کرنی ہے وہ ہے عبارت کی تلخیص۔ یہ بھی دراصل آپ کے پیپر میں 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ عبارت کی تلخیص، اس میں ایک پیراگراف ہوتا ہے جس کو آپ نے مختصر کرنا ہوتا ہے اور اس کا ایک عنوان بھی تجویز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیں شعری اصطلاحات۔ شعری اصطلاحات میں 4 چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں اور ان کو یاد کرنا ہے، وہ ہیں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ادبی اصطلاحات۔ ادبی اصطلاحات میں 3 چیزیں شامل ہیں، تشبیہ، تلمیح اور استعارہ، اور آخری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے جملوں کی درستگی۔ جی طالبات، یہ تھا آپ کا سلیبس۔ اس سلیبس کو آپ نے پہلے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم باقاعدہ اپنی پڑھائی کی طرف آئیں گے، اور اس پڑھائی میں سب سے پہلے ہم نے اسباق یا حصہ نظم یا حصہ غزل میں سے کچھ ایک جو ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے گا۔ یقیناً آپ سب طالبات کو سلیبس کی سمجھ آ چکی ہوگی، تو اس کے بعد پھر ہم اگلا لیکچر جو ہوگا وہ آپ کے سلیبس سے متعلق آپ کو لیکچر دے دیا۔ اگلا جو آپ کا لیکچر ہوگا وہ آپ کے حصہ نثر یا حصہ نظم سے متعلق ہوگا۔